52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق تم سے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم ان مشرکین کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. ایک آیت قبل آیت نمبر 150 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ایک خاص صفت ذکر کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ تمام مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. اس آیت کے بعد ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے تو غزوہ احد میں یہ ہزیمت کیوں ہوئی اور اس میں نقصان کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے وعدے کے مطابق تمہاری مدد کی تھی، اور جنگ کے اول مرحلے میں تم کامیاب ہو رہے تھے، اور دشمن جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا تھا، لیکن بعد میں تمہاری ہی غلطی کی وجہ سے دشمن کو واپس آنے کا موقع مل گیا. تو اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا. اور اس سے پہلے سورہ آل عمران ہی میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ثابت قدمی کے ساتھ رہو گے اور تقوی کے ساتھ رہو گے تو تمہیں مخالفین کے قید اور مکر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، صبر کرو گے، تقوی کے ساتھ رہو گے تو تمہارے دشمنوں کا مکر و فریب تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن یہاں پر صبر میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی. صبر کا تقاضا یہ تھا کہ جس جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا تھا اور وہاں پر جمع رہنے کا حکم دیا تھا تو اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جب اس صبر میں کمی ہوئی تو اللہ کی طرف سے جو مدد تھی اس میں بھی اس طریقے سے تاخر ہوا کہ مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. تو فرمایا کہ تحقیق تم سے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی کی اور تم آپس میں حکم میں جھگڑنے لگے. یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ جنگ کے ختم ہونے تک یہ حکم تھا اور اب جو ہے وہ جنگ ختم ہو گئی اس لیے کہ دشمن بھاگ کھڑا ہوا ہے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں گے. بعض نے کہا کہ نہیں، حکم یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. تو یہ آپس میں کچھ اختلاف ہوا، اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور پیغمبر کے حکم میں تم نے آپس میں جھگڑا کیا. وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو دکھلا دی تھی وہ چیز جس کو تم پسند کرتے تھے. مسلمان تو یہ پسند کرتے تھے کہ دشمن مغلوب ہو جائے اور اس کو شکست ہو جائے اور ہمیں فتح مل جائے. تو اللہ نے جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کی جو محبوب چیز تھی وہ ان کو دکھلا دی تھی. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا چاہتے تھے. حالانکہ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے دل میں بھی دنیا کی چاہت نہیں تھی، لیکن اللہ کا یہ ارشاد یہ ہے کہ تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کو چاہ رہے تھے، طلب کر رہے تھے. تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جو مال غنیمت کے جمع کرنے میں شریک ہونے کا ارادہ کیا تھا یہ پیغمبر کے ایک صریح حکم کی خلاف ورزی تھی. اگرچہ اس جمع کرنے سے کوئی بھی شخص مالک نہیں بن جاتا،
یہ بھی جنگ کا ضابطہ ہے کہ جنگ میں جب مال غنیمت جمع کیا جاتا ہے تو جمع کرنے والے ایک تعاون کر رہے ہوتے ہیں اور مال اکٹھا کر کے لایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو امیر ہوتا ہے یا ذمہ دار ہوتا ہے وہ شریعت کے احکام کے مطابق اس کو تقسیم کرتا ہے، لیکن وہ اس طرح تقسیم نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ میں جو لگے وہ اس کا ہو جائے گا. تو صحابہ کرام کا غنیمت کو جمع کرنا بھی اس سے نہیں تھا کہ ہم اس کے مالک بن کر بیٹھ جائیں گے، یا ان کے دلوں میں کوئی دنیا کی محبت تھی اس کے حصول کے لیے وہ یہ کر رہے تھے، بلکہ وہ مسلمان جو غنیمت کے جمع کرنے کا ثواب حاصل کر رہے تھے یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی وہ ثواب حاصل کر لیں اور ہم بھی یہ تعاون کر لیں. لیکن چونکہ یہ پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی تھی، اس لیے اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ تم میں سے بعض دنیا کو چاہ رہے تھے اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت کا ارادہ کر رہے تھے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. یعنی تم پہلے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے، اب بجائے اس کے کہ تم پیچھا کرتے وہ پلٹ کر آ گئے، پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا اور آگے سے وہی پلٹ کر آ گئے. تو اللہ نے تم کو ان سے ہٹا دیا، پھیر دیا تاکہ اللہ تم کو آزمائے. یہاں بھی مقصود تربیت تھی، تکلیف پہنچانا مقصود نہیں تھا. تربیت یہ تھی کہ اس قسم کے حالات سے انسان کا اندر سے دل مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر آئندہ کوئی غم لاحق ہو، کوئی مصیبت آئے تو اس کو صبر کرنا آسان ہوتا ہے. اگر یہ مشق نہ ہوتی تو صبر کرنا مشکل ہو جاتا. اس سب کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق اللہ نے تم کو معاف کر دیا. اگرچہ وہاں صحابہ سے غلطی ہوئی تھی لیکن اللہ نے اس غلطی کو معاف کر دیا. اب قیامت تک کسی کو اس غلطی کی بنا پر صحابہ کرام کے حق میں کوئی بات غلط کہنے کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ نے معاف کر دیا تو مخلوق کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی باتیں اپنے ذہنوں میں رکھیں. اور اللہ بڑے فضل والے ہیں مومنوں پر، اللہ مومنوں پہ بڑا فضل فرماتے ہیں. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. جب مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت پیر کچھ اکھڑے تو اللہ نے اس کا ایک نقشہ اس آیت میں بیان فرمایا. نقشہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے، اسی کے جب دشمن پلٹ کر آیا تو پھر بھگدڑ مچ گئی، تو جس کو جہاں جگہ ملی اس نے وہاں بھاگنا شروع کر دیا. ولا تلمون علی احد، اور تم کسی کو بھی مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اللہ کا رسول تم کو پکار رہا تھا تمہارے پیچھے سے. آپ آواز لگا رہے تھے باوجود کہ آپ زخمی تھے لیکن آپ میدان میں ثابت قدم تھے. ارشاد فرماتے ہیں الی عباد اللہ، میرے پاس لوٹ کر آؤ اللہ کے بندوں. چونکہ اس موقع پہ کسی بد باطن نے یہ خبر اڑا دی تھی کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. اس سے صحابہ کے تو اوسان خطا ہو گئے اور ہمتیں ٹوٹ گئیں، تو پیر ان کے اکھڑ گئے. لیکن جب پیغمبر کی طرف سے پکار کی آواز آئی تو صحابہ کو احساس ہوا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہمیں بلا رہا ہے، تو واپس پلٹے. شرمندگی ہوئی کہ ہمیں تو بھاگنا نہیں چاہیے تھا، پلٹ کر واپس آئے. آپ کی خدمت میں پہنچے، پھر آپ کے ساتھ مل کر جو جنگ کے بقیہ امور تھے ان کو نمٹایا. آپ کو بھی اٹھا کر ایک پہاڑی غار کے اندر لے گئے اور وہاں جا کر آپ کے زخم کا جو خون اس سے بہہ رہا تھا اس کو بھی روکا گیا، اور ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ کو اس زخم پہ رکھ کے اس زخم کو جو ہے وہ اس کا خون جو ہے وہ روکا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور تم کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے اور اللہ کا رسول تم کو پیچھے سے بلا رہا تھا، فَأَصَابَكُمْ، پہ اللہ نے تم کو دیا غمم بغم، غم غم کے ساتھ، یعنی اللہ نے غم پر غم تم کو دیے. ایک غم تو اپنے ساتھیوں کی شہادت کا غم تھا، ایسے ہی ایک غم دشمن کے غلبے کا بھی ہو گیا، مال غنیمت کے فوت ہونے کا بھی ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا بھی غم ہوا کہ آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہوا. یہ سب غم اللہ نے تم کو دیے. اور مقصد کیا تھا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم آئندہ غمگین نہ ہوا کرو اس پر جو تم سے فوت ہو جائے.
تمہاری اتنی ٹریننگ ہو جائے، اتنی مشق ہو جائے کہ آئندہ جب تم سے کوئی چیز فوت ہو تو تم کو اس پر غم نہ ہو۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تم کو مصیبت پہنچے اس پر بھی تمہیں کوئی غم نہ ہو، آئندہ جو مصیبتیں آئیں اس پر غم نہ ہو، جو تم سے نعمتیں چھوٹ جائے اور تمہارا کچھ نقصان ہو جائے اس پر تم کو آئندہ کوئی غم نہ ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کر رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے جوڑ دیجیے، ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال مسلمان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کے یا اللہ مصائب کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا صحت نصیب فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے انتقال کر گئے، اے اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو حل فرما۔ اے اللہ تمام مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔